السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام موجود ہیں، اور وہ مصائب کا بھی ذکر ہو رہا تھا اور بالخصوص خواتین کا کردار، اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں ایک صرف بات آپ سے سب سے پوچھ لوں، غصہ آتا ہے جب آپ یہ واقعات سنتے ہیں، یا جب ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ اتنی ہستیاں، اور یہ غصہ آتا ہے آپ کو ذاتی طور پہ بچپن سے لے کے اب تک؟ اگر میں آپ سے پوچھوں سر، کاش اگر ہم وہاں ہوتے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے جس نے یہ کیا، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے؟ یہ غصہ، اور پھر غصے کے ساتھ ایسی کیفیت کہ جو بے بسی کی کیفیت ہے نا، انسان کچھ نہیں کر سکتا اب اتنے سالوں کے بعد۔ اب تو صرف یہ ہے کہ ہم اس کے لیے وہی کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے عرض کروں گا قرآن مجید میں، کہ مومن کو قتل کرنے والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، تو جس نے مومنوں کے سردار کو شہید کیا ہے تو پھر اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بدبخت ترین جہنمی وہ شخص ہوگا جس کی تلوار جو ہے ان کے خون سے رنگین ہوئی ہے۔ تو یہ غصے کی، شدید غصے کی کیفیت ہے جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح، لیکن مفتی صاحب، ہم نے جب میں نے کبھی سنا تھا بڑوں سے کہ جب ہسٹری آف اسلام یا تاریخ پڑھو گے تو پھر بڑے اس میں مقامات ایسے وہ ہوں گے کہ آپ کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ مسلمان کفار سے لڑتا ہے وہاں تو شجاعت کے بڑے بڑے ایسے واقعات، اور وہ بادشاہ کو وہ دے دیا۔ لیکن یہ والی جب ہوتی ہے تو وہ جسے کہتے ہیں کوئی غیرت شرم حیا کی یہ جو صورت ہے، یہ اس پہ کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ نور الحسن بھائی۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اسیرین یا اسیران جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان میں جو مرد حضرات تھے ان کی تعداد بھی علامہ صاحب نے بڑی وضاحت فرما دی، اور حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرما دی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علامہ صاحب، واقعہ ہی گنگ اور دنگ کر دیتا ہے آپ کو، مطلب تو اب اس کو کیسے یہ ذرا پہلے عرض کیا میں نے اصل میں بات یہاں سے شروع کی تھی، ہم سروائیورز کی بات کر رہے ہیں، مردوں میں سے نہیں، تو کیوں میدان عمل میں آنا ضروری ہوا؟ یہ وہ حالات تھے کہ آپ you were left with no other choice except to lead۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ ایسے ہی درست، یعنی یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ نے کہا کہ ایسے کرنا ہے، یہی آبجیکٹیولی ریکوائرڈ تھا۔ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جو صاحبزادی ہیں ان کو ان کے لہجے میں بولنا تھا اور بات کرنا، یہ انڈرسٹوڈ ہے، لا شک فی۔ شاہ جی، اب میں امام شافعی کے دو شعر اگر اجازت ہو، دیکھیں وہ کہتے ہیں، دیکھیے امام شافعی ہیں یار، کو عام بندہ نہیں ہے، امت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک، کہتے ہیں آل النبی ذریتی۔ اللہ اللہ اللہ، آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، اللہ ارجو بہم موتا غدا۔ اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں ارجو بہم موتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کہ میں اللہ کی بارگاہ سے امید کرتا ہوں ان کے وسیلے اور طفیل اللہ میرا صحیفہ نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ یہ امام کہہ رہا ہے یارو، اللہ اللہ، جس کے مقلدین کے کبھی آپ نام سنیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اللہ امام محمد بن ادریس الشافعی، جن کے وسیلے کا محتاج ہے اور میدان حشر میں التجا کر رہا ہے کہ ان کے طفیل اور وسیلے سے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں اور پوری امت کے غوث کتب یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایبا کنی خاتم، اگر دعوتم رد کنی ورکبو منو دست و دامان آل رسول۔ یہ غوثوں، کتبوں، ولیوں، محدثوں، مفسروں کا ورد و وظیفہ ہے۔ اور شاہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ مجھے یاد آ رہے، وہ بھی اتنے بڑے امام ہیں۔ ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں مرا بدہ تو خدایا دری خجستہ سفر، ہزار نصرت و شادی ہزار فتح و ظفر، بحرمت سے محمد بحق کے چار علی،
سارے ائمہ اہل بیت کا ذکر کر دیا بحرمت سے محمد، 3 محمد ہیں ان میں، اللہ اکبر، بحرمت سے محمد بحق کے 4 علی، اور 4 علی ہیں بے 2 حسن و حسین و بے موسیٰ و جعفر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں بھائی جن کے نام پر محدثین نے لکھا ہے، بعض اسناد ایسی ہیں وہ پڑھ کے پھونک دیں کسی بیمار پر، اللہ اکبر، کسی دیوانے اور مجنون پر، اللہ اس کو شفا دے۔ نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے جی حضرت مجدی صاحب بین الحسن صاحب بہت بڑا نام بررسید تاریخ کا، حضرت نواب صدیق الحسن خان خاص طور پہ اہل حدیث علماء میں ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے بڑا روح پرور، تشریف البشر، تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر۔ اس کا ترجمہ بتائیں نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو 12 ائمہ اہل بیت تھے نا، 12 ائمہ اہل بیت جن کا بھی نام لے رہے تھے جدید صاحب شعر میں، فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کرنے سے انسان کے شرم میں اللہ اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے جب بات کا ذکر ہوا تو آپ نے وہ جس سے ہم محصور کہیں گے، اور پھر آج ہی کی تاریخ جس میں پانی جو ہے وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے امام علی مقام کے خانوادے پر، اور پھر خیموں کا بھی حکم، وہ سارا سلسلہ۔ تو یہ جو اگر میں یہ لفظ استعمال کروں اور نامناسب ہو تو مجھے آپ بتائیے گا، مطلب ہم بڑی گریک ٹریجڈیز اور ان سب کا ذکر کرتے ہیں اپنے اس میں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، یہ جو رول ہے جو آپ ابھی بتا رہے تھے آگے، وہ اس فیلنگ کو ہم تھوڑی دیر کو بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ آپ نے کہا میں نے کسی خاتون کو تاریخ میں جتنا بطور طالب علم دیکھا کہ وہ کس میں سے گزر کے اس وقت کیا طاقت ان کے پاس ہوگی، اور کیسے انہوں نے ٹوکا اور بتایا کہ ہاں یہ جس کو تم فتح سمجھ رہے ہو وہ فتح نہیں، وہ تمہاری ہار۔ فرما دی۔ دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس ازمائش پہ کون پورا اترا ہے؟ کون پورا؟ یہ ازمائش کس کی ہوئی ہے؟ کس کی ہوئی؟ حضرت امام حسین، وہ بھی خود اللہ کے پاس جا چکے ہیں، رتبہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو حضرت سیدہ زینب نے برداشت کی ہے نا، یہ سارے جو امتحانات ہیں ان سے تو وہ گزری ہیں۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، بہت اچھی باتیں کی جدید صاحب نے بھی، حضرت مفتی صاحب نے بھی، کہ ہم جو رتب و یابس ہیں ان کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو محدثین نے لکھا ہے ہم اگر اس کی روشنی میں دیکھیں تو وہاں بھی نظر آتا ہے کہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جیسا ظالم اور فاسق، محدثین اللہ کی قسم اس کو لکھا ظالم اور فاسق۔ تحفۃ الحافظی جامع ترمذی کی شرح ہے، شیخ عبد الرحمن المبارک پوری جب مختار سقفی کے دور میں یہ قتل ہوا نا، اور جامع مسجد کوفہ کے لا کر صحن میں ان مقتولوں کے سر رکھے گئے ظالموں اور فاسقوں کے، تو درمیان میں اس کا سر رکھا گیا، تو وہاں شور مچ گیا، جات کا جات، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس مجمع میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا سانپ سب سروں سے گزرتے گزرتے بالآخر ڈھونڈتے ہوئے وہ گویا عبید اللہ بن زیاد کا سر ڈھونڈ رہا تھا، عبید اللہ کے چہرے پہ آیا اور ابن زیاد کے ایک نتھنے سے داخل ہو کر فماکست ہونا یا تن، کچھ عرصہ اس کے دماغ میں ٹھہرا، پھر دوسرے نتھنے سے باہر نکلا، پھر وہ غائب ہوا، ثم تغیب ثم جات، پھر دوسری بار تیسری بار ایسا ہوا۔ شرح میں لکھتے ہیں محدث اعظم کہ قد جزا اللہ ھذا الظالم الفاسق، آگے فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے قیامت کو اس کو بدلے دینے نا، اللہ نے اس کا دنیا میں ایک نمونہ دکھایا اس ظالم اور فاسق کا، ایک نمونہ دکھایا۔ ایسے ظالم اور فاسق کا دربار ہو، بھائی نور الحسن صاحب مجھے آپ ایمان سے بتلائے، ایسے ظالم حکمران اور گورنر کا دربار ہو، اس کے درباری کیسے ہوں گے؟ اس جیسے ہی ہوں گے۔ الناس والا دین ملوکہم، اس کے کرندے اسی جیسے ہوں گے۔ وہاں پر میری یا آپ کی بہن، ہماری بیٹی وہاں پہ کھڑی ہو، میں اپنی اور آپ کی بیٹی اور بہن کی بات نہیں کر رہا، میں کائنات کے سردار آمنہ کے لال کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر ان کو قیدیوں کے طور پہ کھڑا کیا گیا۔ کیا یہ ثابت نہیں ہے محدثین کتابوں میں؟ یہ ثابت ہے جی، ترمذی شریف کے متن میں یہ روایت متون کا، تو یقیناً یہ اتنا ظلم ہوا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اور وہاں پر سیدہ زینب کا جو کردار ہے، بہادری کا، جرت کا، شجاعت کا اور للہیت کا،
اور کلمہ حق بلند کرنے کا۔ میرے آقا سے صحابی رسول نے پوچھا تھا، جو میدان جنگ کو جا رہا تھا، سواری کو بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، رکابوں میں اس نے پاؤں رکھے ہوئے تھے، جاتے جاتے اس نے پوچھا تھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج مجاہدہ اعظم حضرت سیدہ زینب نبی پاک کی نواسی وہی جہاد کر رہی تھی، ایک ظالم حکمران اور گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھ کے سنا رہی تھی، فصاحت و بلاغت کے ساتھ علم کے موتی پیش کر رہی تھی اور بتا رہی تھی ہمارا تعارف کیا ہے، میرے بھائی کا مشن کیا تھا، ہمارا ہدف کیا تھا، ہمارا موقف کیا ہے، وہ سب کچھ وہاں پہ بتا رہی تھی۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ان ساری چیزوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہو کر وہ سارا ثابت کر رہی تھی کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کے غلام نہیں رہنے دیں گے، ہم اس آزادی کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک سچے اللہ کے غلام بنانے کے لیے یہ ساری میرے بھائی نے محنت کی ہے، یہ میرے نانا کی جد و جہد ہے، یہ میرے بابا کی یہی محنت ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو اس مشن کی ترجمان اور لمبردار اس وقت سیدہ زینب ہی تھیں، اور پھر وہاں سے جب ان کو لایا گیا دمشق میں تو پھر وہاں بھی انہوں نے اسی انداز سے اپنی گفتگو یزید کے دربار میں، اور پھر اس کے بعد جب ان کو لایا گیا مدینہ منورہ میں تو میں حیران ہوا کہ مدینہ منورہ میں جب ان کا استقبال ہوا نا تو بنی ہاشم کی خواتین نے جو ان کے استقبال کرتے ہوئے تہذیب و تہذیب، یہ کوئی رتب و یابس کتابیں نہیں ہیں، ان کتابوں کی بنیاد پہ تو ہم روایات کی جو راوی ہیں ہم ان کی جرح و تعدیل کرتے ہیں۔ جدی صاحب ایسے ہے یا نہیں؟ علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ خود اسکالر ہیں بھائی نور اللہ صاحب، میں آپ لوگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناظرین کرام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ تہذیب و تہذیب کے اندر جلد نمبر 7 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ روتی ہوئی آئی بنی ہاشم کی خواتین، رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں، انہوں نے کہا ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی من اسارا وزرجوا بدمی ما کان هذا جزائی اذا صحت لکم ان تخلفونی فی اہلی بشر فی ذوی رحمی، کیا جو آپ دو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ظالموں، تم نے رسول اللہ کے ساتھ ان کی آل کے ساتھ یہ سلوک کیا، انہوں نے تمہیں اللہ کا دین لا کر دیا، قرآن لا کر دیا، توحید تمہیں سکھلائی، اللہ کا دین تمہیں پیش کیا، تم نے ان کی جزا یہ ان کو دی۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج میں اتنا مطالعہ کر رہا تھا تو میں حیران ہوا کہ مدینہ منورہ میں جب یہ لٹا پھٹا قافلہ آیا نا تو سیدہ زینب وہاں بھی کلمہ حق کہتی تھی، تو وہ ظالموں سے وہاں بھی برداشت نہیں ہوا، بالآخر ان کے لیے حکم صادر کیا گیا انہیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنے دینا، انہیں مدینے سے نکالا جائے، یہ سرکاری آرڈر آیا ان کے بارے میں، اور بالآخر ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتی، آپ کی وجہ سے یہاں پر بغاوت پیدا ہو سکتی ہے، یہ تاثر پیدا کیا گیا، حتیٰ کہ ان کو اتنا انہوں نے کہا کہ میں کسی قیمت میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، یہ میرے نانا کا شہر ہے، لیکن اتنا مجبور کیا گیا کہ زینب بنت عقیل وہ ان کے پاس آئیں، حضرت عقیل کی بیٹی حضرت جناب علی المرزا کی بھتیجی آئیں ان کے پاس اور آ کر کہتی ہیں کہ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتی ہوں اللہ کی اتنی بڑی سرزمین ہے، آپ کہیں اور چلی جائے، آپ کہیں اور چلی جائے، وہ اسی لیے دمشق گئیں، پہلے وہ مصر میں گئیں پھر وہاں سے دمشق گئیں، انہوں نے پردیس دیکھے، انہوں نے اپنے وطن سے بے وطن انہیں برداشت کیا۔ آج میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر کسی کے دل میں ایمان ہو، کسی کے دل میں دین ہو، رسول اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے، میں کہتا ہوں تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت کا سچا نور ہو تو تم ان کے اہل بیت کے بارے میں اس طرح کے بہانے تراشتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اور میرے تو یہ نہیں ہوا کبھی یہ، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہم بیوی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی حاضری ہو وہ ہم ماڑوں کا بھی سلام پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔